السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بیڑے میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم کل سے شروع ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول میں ہیں۔ قانون اور انسانی حقوق کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں کے عزت و وقار اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر نے ملک بالخصوص خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری لانے کی حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش نے مختلف شعبوں میں سہ فریقی تعاون آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ عالمی بینک نے تعلیم، صحت، سماجی فلاح و بہبود اور عوامی خدمات کی بہتر فراہمی کے شعبوں میں معیاری اقدامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس نیو یارک میں جاری ہے۔ کا تجارتی منصوبہ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جموں کشمیر، سندھ طاس معاہدے اور انسداد دہشت گردی سمیت تمام اہم امور پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آج شام امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنی دوستانہ اور گرم جوشی پر مبنی گفتگو میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اراکین قومی اسمبلی شاکر بشیر آوان، احمد رضا مانیکا، ریاض الحق جج، ڈاکٹر حفیظ الرحمان دریشک اور قانون کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں منتخب نمائندوں نے ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے متعلقہ حلقوں کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال بھی زیر بحث رہی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کل سے شروع ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 51ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی کے دارالحکومت استنبول میں ہیں۔ قانون و انصاف اور انسانی حقوق کے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے آئین کے مطابق اقلیتوں کے عزت و وقار اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ آج سینٹ میں سینیٹر دانش کمار کے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے ایکٹ 2025 کے لیے نیشنل کمیشن میں نیم عدالتی دفعات شامل کی گئی ہیں، جس سے کمیشن کے سربراہ کو مزید بااختیار بنایا گیا ہے جو اقلیتی برادری کی نمائندگی کرے گا۔ وزیر قانون نے کہا کہ ان دفعات کے تحت کمیشن کا سربراہ تفتیش کرنے، مختلف ہدایات دینے کا مجاز ہوگا اور کمیشن کے احکامات کی عدم تعمیل پر سزائیں دے سکے گا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر مملکت کیسومل کھیلداس نے ایوان کو بتایا کہ تھر پارکر سے اغوا ہونے والی ہندو لڑکیوں کو پولیس نے برآمد کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے بجٹ کا مقصد اقتصادی کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنا اور لوگوں کو سہولتیں دینا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں اضافے اور اجتماعی اور پائیدار اقتصادی نمو کو یقینی بنا کر ہی اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص رقم کو 592 ارب روپے سے بڑھا کر 762 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور انہیں ٹیکسز میں بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ٹیکس فراڈ کے مقدمات میں FBR کمیٹی کی منظوری سے ہی 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے فراڈ پر تفتیش کے مرحلے میں گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکیں گی۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے نفیسہ شاہ نے زراعت کے شعبے میں مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए बजट को एक मुतवाज़न बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए गए मुश्किल फैसलों के नतीजे में मामलात बेहतरी की जानिब गामसन है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मौजूदा साल के हज के हवाले से कहा कि रवां साल 1,15,000 पाकिस्तानी आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तानी आज़मीन के लिए शानदार इंतज़ाम करने पर पाकिस्तान को हुस्न कारकर्दगी का एवॉर्ड अता किया। सैयद रफ़ीउल्लाह ने अपने बयान में हुकूमत पर जोर दिया कि वो फैमिली पेंशन इस्लाहात का जायज़ा लें और शरीका हयात और खुसूसी बच्चों के लिए पेंशन पर कोई पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। सरमायाकारी बोर्ड के वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि माशी इशारियों में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी हुई है और तरसीलात में इजाफा हुआ है। मुल्क बिलखुसूस खुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मीसाक मईशत करना चाहिए और कहा कि इससे पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। उमूर आमा यूनिट के वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि बलूचिस्तान में सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेनेट में आज आइंदा माली साल की वफाकी बजट पर बहस का दोबारा आगाज हुआ। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए शहादत अवान ने सूबा सिंध में मोटरवे मनसूबों के लिए बजट में मुख्तस की गई रकम में इजाफा करने पर जोर दिया। जान मोहम्मद बुलेदी ने तजवीज़ दी कि तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए रोज़गार समेत बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए बजट में एक मुनासिब मनसूबा होना चाहिए था। बाद में ऐवान का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेलवे के कौमी निज़ाम पर अवाम का एतमाद बहाल करने के हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में वजारत रेलवे में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने बदउनवानी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि मालियाती, इंतज़ामी और ढांचाजाती इस्लाहात बदस्तूर अव्वलीन तरजीह हैं। वफाकी वज़ीर ने रेल के पटरी से उतरने के बढ़ते हुए वाक़यात पर भी तशवीश का इज़हार किया और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तफसीली जायज़े और फ़ाल इक़दामात पर जोर दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने अच्छी हमसायगी और बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियाद पर सह फरीकी ताउन जामे अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय चीन में बांग्लादेश चीन पाकिस्तान सह फरीकी इफ्तिताही इजलास के दौरान हुआ। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वीडोंग, बांग्लादेश के कायम मकाम सेक्रेटरी ख़ारजा रोहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा इमरान अहमद सिद्दीकी ने इजलास में शिरकत की, जबकि पाकिस्तान की सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास के पहले मरहले में शिरकत की। सेक्रेटरी ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रुझान पर इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल मईशत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए चीन और बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। फरीक़ैन ने इजलास के दौरान की गई मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर अमल दरामद के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए स्ट्रेटेजिक राबते और ताउन बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक की राय एशिया बहरुल काहिल के एडिशनल सेक्रेटरी सफारतकार इमरान अहमद सिद्दीकी और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वीडोंग के दरमियान कुनमिंग में छठे चीन जनूबी एशिया ताउन फोरम के मौके पर हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी और नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन ताउन पर मबनी सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी की दायमी मजबूती का इआदा करते हुए तेज़ी से बदलते हुए इलाकाई और आलमी मंजरनामे के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और ताउन के मखसूस तरजीही शोबों की आला मयार की तरक्की के अज़्म का इआदा भी किया। हाउसिंग और वर्क्स के वज़ीर मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने हाउसिंग की मुश्किलात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल मदद करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के इदारे की तारीफ़ की है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के इदारे के वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने कौमी तरक्की की तरजीहात से हम आहंग सस्ते घरों की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान वजारत की जिम्मेदारियों और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई और पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने आलमी बैंक और दूसरे बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मुशावरत से पाकिस्तान की कौमी हाउसिंग पॉलिसी 2025 के मसवदे की तैयारी में मदद देने के अज़्म का इज़हार किया। फरीक़ैन ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले घरों की तामीर में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया।
جوہری عدم پھیلاؤ اور ترک اسلحہ سے متعلق پاکستان اور یورپی یونین کے مکالمے کا 5واں دور اسلام آباد میں ہوا۔ یورپی یونین اور پاکستان نے بین الاقوامی اور علاقائی امن، سلامتی اور تجزیاتی استحکام جیسے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں ہتھیاروں کی برآمد پر کنٹرول کے حالیہ رجحانات اور عالمی سلامتی پر جدید ٹیکنالوجی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات پر باہمی اتفاق ہوا کہ مکالمے کا 6واں دور اگلے سال برسلز میں ہوگا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت پاکستان کی آئی ٹی برآمدات 2 ارب 30 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ادھر گوگل، مائیکروسافٹ اور ڈیجیٹل پاکستان پروگرام میں شامل دیگر بین الاقوامی آئی ٹی کمپنیوں کی دلچسپی نے ملک میں ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں 43 سے زائد جدید آئی ٹی پارکس پہلے ہی فعال کر دیے گئے ہیں۔ مختلف دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء نے آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کا دورہ کیا۔ اس دورے میں طلباء کو تربیت کے مختلف مراحل کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کی تربیت اور روزمرہ زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ طلباء اور اساتذہ نے پاک فوج کی تربیت کے معیار اور نظم و ضبط کی تعریف کی۔ عالمی بینک نے تعلیم، صحت، سماجی بہبود اور شمولیتی عوامی خدمات کی فراہمی میں اعلیٰ معیار کے اقدامات پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تعریف کی ہے۔ اس بات کا اظہار آج لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور عالمی بینک کے نمائندوں کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں پنجاب حکومت اور عالمی بینک کے درمیان 10 سالہ مشترکہ ترقیاتی منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات میں تعلیم اور حفظان صحت کے شعبوں سے متعلق منصوبوں میں فنڈنگ کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آج ضلع مانسیرا کی وادی ناران میں ایک گلیشیئر گرنے سے کم 3 سیاح جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ سیاح سوہنی آبشار پر گلیشیئر کے قریب تصاویر بنا رہے تھے کہ گلیشیئر ان پر آ گرا۔ جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کا تعلق لاہور سے تھا۔ دوسری جانب پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان ملاقات تیزی سے بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی منظرنامے میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے منسلک ہے، جو خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارت کے غیر قانونی تسلط اور ریاستی دہشت گردی سے ہزاروں کشمیری اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے اور مقبوضہ علاقے سے باہر پناہ گزینوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج جب دنیا بھر میں یہ دن منایا جا رہا ہے، 40,000 سے زائد کشمیری بشمول مرد، خواتین اور بچے 1989 سے مہاجرین کے طور پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ صرف جموں میں ڈوگرا فوج اور RSS کے ہندو جنونیوں نے 1947 میں 1 لاکھ مسلمانوں کو بے دخل کیا تھا۔ 35 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے آزاد کشمیر، پاکستان، برطانیہ اور دیگر ممالک میں پناہ لی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی مسلمان اکثریت جبری بے دخلی بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھارتی حکومت کے نئے ڈومیسائل قانون کی بدولت اپنی بقا کے خطرے کا سامنا کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین شبیر احمد شاہ کی جلد رہائی کے لیے فوری مداخلت کرے۔ جو پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہیں، انہیں فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ شبیر احمد شاہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باوجود بھارتی عدالتیں انہیں ضمانت نہیں دے رہیں۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی بھارت پر زور دیا کہ وہ علیل حریت رہنما شبیر احمد شاہ کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ مودی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے انٹیلیجنس اور دفاعی تعاون کے بھارت کو خطے میں اسرائیلی مفادات کے اعلی کار میں تبدیل کر دیا ہے۔
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक में भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया, जिसमें भारतीय खुफिया इदारों ने निगरानी के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और भारतीय फौजी कार्रवाइयों में इसराइली हथियार इस्तेमाल किए गए। बीबीसी ने एक तहकीकी वीडियो रिपोर्ट में भारत और इसराइल के दरमियान खुफिया इक्तिसादी ताल्लुकात को भी बेनकाब किया है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के जरिए बंदरगाह की हुसूल के एक बड़े समझौते के तहत मोदी हुकूमत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए गठजोड़ को आश्कार किया गया है। ईरान इसराइल जंग पर गौर के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी है। हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया है और रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने इसकी हिमायत की है। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अमन को एक मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई को न रोका गया तो ये बेकाबू हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जंग की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुश्तरका तौर पर इसराइल के ईरान पर हालिया हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मीसाक और बैनुल-अक़वामी कानून की दूसरी अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। दोनों रहनुमाओं ने आज टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए इत्तेफाक किया कि सियासी और सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शुहदा में से 64 अफराद को गजा शहर और उसके शुमाली इलाकों में, जबकि 16 अफराद को नेटज़र्म राहदारी के करीब इमदाद के लिए इंतज़ार के दौरान शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जंगज़दा इलाकों में ख़ुसूस गजा में बच्चों पर तशद्दुद में गैर मामूली हद तक इजाफ़ा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक सालाना रिपोर्ट में बच्चों और मुसल्लह तसादुम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खुसूसी नुमाइंदा वर्जीनिया गाम्बा ने तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो बच्चों और उनके हुकूक का खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आलमी क़वानीन के तहत अपने फ़राइज़ पर कारबंद रहें। आप सुन रहे हैं रेडियो ख़बरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। आज कुआलालंपुर में FIH हॉकी नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल कल इसी मकाम पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फातेह 2025-26 के लिए एलीट FIH हॉकी प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ जीत पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दी है। आज अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों और टीम इंतज़ामिया की तारीफ़ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी हॉकी टीम ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मकाम बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी और फ़ख्र का बायस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फाइनल में क्वालिफाई करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कौमी हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि टीम फाइनल में भी कामयाबी हासिल करेगी। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान हॉकी टीम को मुबारकबाद देते हुए उनकी गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज वाशिंगटन में फीफा के सदर गियानी इन्फांतिनो से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में खेलों की भरपूर सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर भी बातचीत की। मोहसिन नकवी ने फीफा के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फीफा के सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए जल्द दौरे का वादा किया। आज एबटाबाद में 4 रोज़ा कौमी कराटे चैम्पियनशिप शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा के खेलों और उमूर नौजवानान के वज़ीर सैयद फ़खर जहां ने चैम्पियनशिप का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में इस्लामाबाद, पाकिस्तान आर्मी, वापटा, पुलिस, रेलवे और HEC समेत 4 सूबों से मर्द व ख़वातीन की टीमें शिरकत कर रही हैं। ओमान के बूशर बाइकर्स क्लब का 15 रुकनी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचा, जिसका मकसद पाकिस्तान में मुहिम जुज़ सियाहत को फ़रोग़ देना है। ओमानी बाइकर्स का इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओमानी बाइकर्स ने पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में शुरू करने पर खुशी और जोश जज्बे का इजहार किया। ओमानी बाइकर्स शिमाली इलाकों की सहरंगेज़ खूबसूरती को तलाश करते हुए पाकिस्तान की अव्वलीन मुहिम जो सियाहत की मंजिल के तौर पर सलाहियत को उजागर करेंगे। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुतालिक।
ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کراچی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش تیسری 3 روزہ بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش میں شرکت کے لیے 25 جولائی تک درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ نمائش کے حوالے سے مزید تفصیلات اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 20 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,20,023 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 421 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 604 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 42 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 468 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 178 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 245 میں کمی، جبکہ 45 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ میکٹر انٹرنیشنل لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 56 روپے 53 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 1239 روپے 31 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 55 پیسے، قیمت فروخت 284 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 382 روپے 70 پیسے، 383 روپے 37 پیسے، یورو 326 روپے 80 پیسے، 327 روپے 38 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 56 پیسے، 75 روپے 70 پیسے، اور UAE درہم 77 روپے 22 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 36 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,06,069 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ 3 روزہ شندور پولو میلہ آج ضلع بالائی چترال کی خوبصورت وادی میں شروع ہوا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ اطلاعات کے لیے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر محمد علی سیف نے آج 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ملک کا مثبت پہلو اجاگر کرنے کے لیے صوبے میں کھیلوں اور صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ شندور میلے کا اہتمام پاک فوج خیبر پختونخوا کے سیاحتی ادارے اور چترال بالا اور چترال زیری کی انتظامیہ نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ چترال کے بلند ترین میدان شندور میں روایتی حریفوں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ مختلف رنگا رنگ پروگرامز اس میلے کا حصہ ہوں گے، جن میں پیراگلائیڈنگ، خوراک کی اسٹالیں، موسیقی اور روایتی مقامی گانے شامل ہیں۔ پولو ٹیموں کا مقابلہ دیکھنے اور رنگا رنگ پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح وادی شندور پہنچ گئے ہیں۔ معروف نغمہ نگار خواجہ پرویز کی 14ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام محی الدین تھا۔ خواجہ پرویز نے اپنے 40 سالہ کیریئر میں اردو اور پنجابی فلموں کے لیے تقریباً 10,000 نغمے لکھے۔ ان کی پہلی فلم رواج تھی، لیکن ان کو فلم آئینہ میں تم ہی ہو محبوب میرے کے گانے سے زیادہ شہرت ملی۔ وہ 2011 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی بھی 7ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 1923 میں بھارت کے شہر راجستھان میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اردو زبان میں اعلیٰ طنز و مزاح پر مبنی شاہکار کتب تصنیف کی۔ ان کی مشہور کتابوں میں آب گم، چراغ تلے، خاک میں بدہن اور زرگزشت شامل ہیں۔ وہ 2018 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ممتاز اداکارہ عائشہ خان کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ عائشہ خان 22 اگست 1948 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ 1964 میں انہوں نے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا اور PTV کے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کر ناظرین کے دل جیت لیے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں افسانہ، عروسہ، آخری چٹان، افشاں، آنچ، شام سے پہلے، مہندی، بدلتے موسم اور ایک قدم پر منزل شامل ہیں۔ عائشہ خان مشہور مرحومہ اداکارہ خالدہ ریاست کی ہمشیرہ تھیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سینئر اداکارہ عائشہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دلی تعزیت کی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ الزائمر کی بیماری دماغی تنزلی کی ایک شکل ہے جس میں یادداشت، سوچنے کی صلاحیت اور روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں۔
تاہم سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ وٹامنس کا استعمال الزائمر کی روک تھام یا رفتار کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وٹامن B12 دماغی صحت اور اعصابی نظام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کی کمی سے یادداشت میں کمی اور سنجیدہ دماغی تنزلی ہو سکتی ہے۔ وٹامن B12 کے مناسب لیول ذہنی تنزلی کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ ہوموسسٹین نامی ایک زہریلا کیمیکل جس میں بڑھ جائے تو دماغی خلیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وٹامن B6، B9 اور B12 مل کر اس کی سطح کم کرتے ہیں اور دماغ کی حفاظت کرتے ہیں۔ سن لائٹ وٹامن کہلانے والا یہ وٹامن دماغی افعال اور موڈ کے لیے اہم ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی سے الزائمر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ وٹامن ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو دماغی خلیات کو فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ ایک کیڑے کے بارے میں نئے سائنسی شواہد سامنے آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں پائے جانے والا بوگو موتھ نامی کیڑا ستاروں کی مدد سے 1000 کلومیٹر طویل ہجرت کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ پہلا کیڑا ہے جس میں ستاروں کے ذریعے اتنی بڑی نیویگیشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ کیڑا رات کے وقت تقریباً 620 میل کا سفر جنوبی مشرقی آسٹریلیا سے آسٹریلین ایلپس تک کرتا ہے اور مہینوں بعد اسی طریقے پر واپس جنوب مشرقی آسٹریلیا سے آ جاتا ہے۔ تحقیقی ٹیم نے ان کیڑوں کو ایک فلائٹ سیمولیٹر میں رکھا جس میں مصنوعی رات کا آسمان پیش کیا گیا اور سسٹم میں مقناطیسی میدان کو بلاک کر دیا گیا۔ جب مصنوعی ستارے صحیح ترتیب میں تھے تو کیڑے درست سمت میں اڑنے لگے، لیکن جب ستاروں کی ترتیب خراب ہوئی تو وہ بے سمت اور بے ترتیب ہو گئے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم صوبہ سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب، کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا، تاہم کشمیر میں راولا کوٹ کے مقام پر 4 اور گلگت بلتستان میں بگروٹ کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت بکر میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی دالبندین 47، تربت خیرپور نورپور تل میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مری 28، لاہور 40، کراچی 34، پشاور 44، کوئٹہ 41، مظفر آباد 42، گلگت 40، کردو 34، سری نگر 32، جموں 36، لیہ 28، پلوامہ 33، اننت ناگ 34 اور شوپیاں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے بیڑے میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم کل سے شروع ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول میں ہے۔ قانون اور انسانی حقوق کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں کی عزت و وقار اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فارن ڈیسک نبیلہ شاہین، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.uv.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عبدالقدیر اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔